ابو جہل کو ہاویہ میں پھینکا جائے گا. جہنم کے 7 حصے ہیں. اوپر جہنم، اس سے نیچے حطمہ، اس سے نیچے لظا، اس سے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم اور اس کے نیچے ہاویہ. ہاویہ میں منافقین ہیں جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ جب وہ اوپر کو اٹھتی ہے تو دوزخ بھی رونے لگ جاتی ہے اس کی آگ سے. اس میں ابو جہل کو ڈالا جائے گا اور فرشتے اسے پکڑیں گے اور اس کے سر میں ہتھوڑے کے ذریعے سے لوہے کی سلاخ سے سوراخ کریں گے اور اس کے سر کو پھاڑ کر ثم صبوا من فوق رأسه الحمیم، اس کے سر میں پانی ڈالا جائے گا جہنم کا کھولتا ہوا جو اس کی آنتوں کو کاٹ کر نیچے لے جائے گا اور کھال کو ادھیڑ کر پاؤں میں لٹکائے گا اور اللہ کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم، آج چکھ مزہ، تو نے دنیا میں میرے نبی کے سامنے تکبر کیا، آج مزہ چکھ لے. عمر غلام بنا، اپنی سرداری کو توڑ دیا، اپنی وجاہت کو توڑ دیا، اپنی سرداری کی پرواہ نہیں کی، حضور کے طریقے میں آیا. اللہ کا نبی خوشخبری دے رہا ہے، یا عمر رأیت فی الجنت قصرا، میں نے رات کو جنت میں ایک محل دیکھا، من لؤلؤۃ بیضاء، سفید موتی کا، مشیدا بالیواقیت والجواہر، جس میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے. قلت لمن ھذا، میں نے فرشتے سے کہا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے لفتم من قریش، جی ایک قریشی نوجوان کا محل ہے. فظننت انہ لی، میرے دل میں آیا کہ ایسا حسین و جمیل محل تو میرا ہی ہوگا، اور کس کا ہوگا؟ ایسا اچھا محل تو میرا ہی ہوگا. فذهبت لادخلہ، میں جب داخل ہونے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ تو عمر بن خطاب کا محل ہے. آقا نے فرمایا اے ابو حفص تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا. کیا کہا؟ تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا. حضرت عمر رونے لگے، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، بھلا آپ پہ ہم کیا غصہ کر سکتے؟ ایک مان گیا تو چڑھ گیا، ایک نے ٹکر کھائی تو برباد ہو گیا. امیہ بن خلف بنو امیہ کا چودھری ہے اور عثمان غنی بنو امیہ کے چودھری ہیں. عثمان غنی بنو امیہ کے سردار، امیہ بن خلف بھی بنو امیہ کا سردار. ایک نے ٹکر لی، ایک نے گردن جھکائی، ایک نے کہا میں غلام، ایک نے کہا میں سردار، اگر میں مانتا ہوں تو میری سرداری جاتی ہے، ایک نے کہا میں مانوں گا چاہے میری سرداری چلی جائے. ایک کو خدا نے برباد کیا، ہلاک کیا اور بدر کے گڑھے میں برباد کر کے تباہ و ہلاک کیا اور جہنم کی آگ کا شکار کیا. امیہ بن خلف آیا، ہاتھ میں ایک ہڈی، پرانی ہڈی، فتتہا، اسے یوں مسلا، یوں کر کے پھونک مار کے اڑایا. اگر تیرا رب اسے زندہ کرے گا وہی رمیم، اسے تیرا رب زندہ کرے گا وہی رمیم، یہ پرانی ہو گئی، بکھر گئی. ہاں میرا رب اس کے ذرات کو جمع کرے گا اور تجھے بھی اٹھائے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا. اور ایک نے مانا، عثمان نے مانا تو آپ نے فرما دیا ہے عثمان سن لے، ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ. اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرے جنت کا رفیق تو ہے. تو میرا رفیق تو ہے، میرے جنت کا رفیق تو ہے. ابو لہب سردار ہے بنو ہاشم کا، علی ابن ابی طالب بھی بنو ہاشم ہے اور ابو لہب بھی بنو ہاشم ہے. علی ابن ابی طالب کا کوئی رتبہ نہیں ہے. ابو لہب کے مقابلے میں دنیا کے اعتبار سے ابو لہب نے ٹکر لی. میں سرداری نہیں چھوڑ سکتا. آج کا مسلمان کہتا ہے میں دکان کے کاروبار کو اور میں اپنی صدارت اور وزارت کو اگر نبی کے طریقے پر چلاتا ہوں تو میرے تو پلے ہی کچھ نہیں پڑے گا، میں کیسے کروں؟ ارے میرے بھائیوں کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ پھر کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اب میں غلام ہوں، اب میں نوکر ہوں، اب مجھے اپنی نہیں کرنی، بیوی بچے کی ضرورت کو نہیں دیکھنا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز کے 12 بیٹے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور حال عمر کا یہ ہے کہ اس کا عمر اتنا بڑا بادشاہ آج ساری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا.
تین بر اعظم پر جس کا امر چلتا ہے، تین بر اعظم اس کے قدموں میں جھکا ہوا ہے، اور اس کے گھر کا یہ حال ہے کہ بیٹیاں جب گھر میں آتے ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہیں، میری بیٹی تو نے منہ پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ خادمہ کہتی ہے امیر المومنین کچے پیاز سے روٹی کھائیے، بو آتی ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ارے میری بیٹیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا، لیکن تمہارا باپ دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عورت آئی، عراق سے چل کے آئی کہ میں امیر المومنین سے وظیفہ منظور کرواتی ہوں۔ آ کے دیکھا تو کچا گھر ہے، پرانا سا، سوچنے لگی یہ تو خود اجڑا ہوا ہے، یہ مجھے کیا آباد کرے گا۔ جب اندر میں آئی تو ایک عورت بیٹھی ہے سوٹ کو ٹھیک کر رہی، ایک آدمی کنویں میں سے ڈول نکال کے گارے میں ڈال رہا ہے۔ کہنے لگی یہ امیر، انہوں نے کہا ہاں، یہ تو اجڑا پڑا ہے تو میرا کام کہاں سے چلے گا؟ فاطمہ نے کہا اماں ایک گھر اجڑ کر سارے گھر آباد ہو چکے ہیں، ایک اجڑا ہے سب کی آبادی کے لیے اجڑا ہے۔ کہنے لگی وہ حضرت عمر جو تھے وہ پانی ڈال رہے تھے مٹی میں، تو اس نے یوں سمجھا یہ کوئی نوکر ہے۔ کہنے لگی تیرا نوکر کتنا بے شرم ہے، تیری طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے، تو اس سے پردہ کر لینا۔ تو فاطمہ نے کہا یہی تو امیر المومنین ہے میرا خامن، ہاں یہی تو آج تو ایک کلرک جو ہے امان کا نہیں ہے، ہاں امیر المومنین کہتا ہے اس کو ایک مومنی، تو یہ تو نوکر ہے، اس سے پردہ کرو۔ تو کہتے نہیں یہی تو میرا خامن ہے، یہی تو میرا خامن ہے۔ اور اللہ نے رتبہ کیا دیا، جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبر پہ رکھا تو آسمان سے ہوا چلی اور ایک پرچہ زمین پہ گرا، پرچے کو اٹھایا گیا، اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، ہم نے عمر کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم کدھر کو چلتے ہیں۔ ابو لہب اٹکا، علی جھکے، آپ نے خوشخبری دی یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی، اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا، راضی ہو جا، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے بنایا جائے گا۔ درجے طے ہو رہے ہیں، یا طلحہ تو یا زبیر، طلحہ اور زبیر ہیں اور جھکتے ہیں، مانتے ہیں۔ یا طلحہ تو یا زبیر ان لکل نبی حواریا فی الجنہ وانتما حواریہ فی الجنہ، اے طلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کے حواری ہوں گے، میرے جنت کے حواری تم طلحہ اور زبیر ہو۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، آپ نے کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے آئے، پھر آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا، ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا، تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے۔ میرے بھائیوں جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے عزت دی، جنہوں نے ٹھکرایا انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ آج ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کی عزت اور کامیابی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راحت، امن، چین، سکون نہ ملک میں، نہ مال میں، نہ دنیا کے عہدوں میں، صرف ایک طریقے میں ہے کہ محمد رسول اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی آ جائے۔